شان حضرت علامہ مولانا پیر طریقت اور رہبر شریعت محمد حامد سرفراز قادری سبحان اللہ وصحابہ اجمعین۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جتنی دیر تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے رب تعالیٰ کے فرشتے اتنی دیر تک مسلسل اس پہ رحمتیں برساتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنے معمولات کا ایک حصہ درود شریف بنانا چاہیے، روٹین مقرر کی جائے 24 گھنٹوں میں 100 بار 200 بار 300 بار۔ جب درود شریف کی عادت بن جائے گی لذت بڑھ جائے گی اور انشاءاللہ تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اور حدیث قدسی میں اس پاک ذات نے فرمایا رحمتی سبقت علی غضبی، سبحان اللہ، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کی ذات پاک اس کی صفات میں جلال بھی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جلال اور قہر اور جباریت جو ہے اس پر غلبہ جس صفت کا ہے وہ صفت ہے اس رب کی رحمت، سبحان اللہ۔ کس چیز کا غلبہ ہے جی؟ رحمت کا۔ خود فرما رہا رب العزت سبقت، سبحان اللہ، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، سبحان اللہ۔ رحمان ہے اور رحیم ہے، سبحان اللہ۔ علماء مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس کا رحمان و رحیم ہونا اگر 100 عدد کرتے نا 100 کی گنتی تو کہتے ہیں 1% رحمت اس وقت دنیا میں نظر آتی ہے، 99% رحمت حشر کے میدان میں نظر آتی ہے۔ آج اس کی کریمی مہربانی اتنی ہے کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اپنی زمین پہ رکھا ہوا ہے، ان گنت نعمتیں دی ہوئی ہیں، حالانکہ ہماری ڈیوٹی پوری کوئی نہیں، اور ہم میں سے اکثر اس کی جناب سے ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے ہیں۔ پھر بھی کبھی کسی کے دل میں خیال آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، تو ظاہری بات ہے کوئی بھی جو چیز ہے نا اس وقت ہوا چل رہی ہے، سبحان اللہ، چل رہی ہے ہوا، وہ پرچم تھوڑی تھوڑی حرکت کر رہا، اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا وہ نہ بھی حرکت کرے تو پھر بھی جو سکون سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب کہ ہوا چل رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر آکسیجن موجود ہے، اور ہم سکون سے بیٹھے ہیں۔ اگر آکسیجن ختم ہو جائے طبیعتوں میں اضطراب، گھبراہٹ اور معاذ اللہ بے ہوشی کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ہوا گزرتی اور آندھی اکھاڑتی ہوئی چیزوں کو نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی اس جناب سے ایک اہتمام ہوا، اس بارگاہ سے ہمارے لیے ایک انتظام ہوا کہ تمہیں میں اپنی رحمت مجسم صورت میں دکھاتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اللہ رحمان جل شانہ کی رحمت کو، مجسم کا مطلب ہوتا ہے جسم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو اس کے لیے اس نے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بات کی سمجھ آئی جناب؟ حضور کے وجود کو سراپا رحمت بنایا، سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز کیا ہے، تھوڑا ایکو کم کیجئے گا، ایک چیز ہے رحمت لے کر آنا، سبحان اللہ، لیکن رب یہ نہیں فرما رہا کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت دے کر بھیجا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، او کما قال علیہ السلام، سبحان اللہ، میرا ظاہری حیات کے ساتھ تم میں موجود رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جب پردہ فرما کے مزار میں چلے جائیں گے تو وہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کی اس وقت حاضر ہوتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور میٹھے بول سنتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں، مشکل آئے تو فریادیں لے کر آتے ہیں، یہ ظاہری یاد تو رحمت میں خیر سمجھ میں آتی، جب آپ ہی پردہ فرما جائیں گے اور مزار پاک میں رونق افروز ہو جائیں گے تو وہ کیسے خیر ہوگی؟ حضور فرمایا تمہارے اعمال، یہ قیامت تک کی امتیوں سے بات ہے، ہم سے بھی یہ بات ہے کہ تمہارے اعمال میرے دربار میں پیش کیے جائیں گے، امتیوں کے اچھے عمل دیکھ کے خوش ہوں گا،
اور اگر ان کی برائیوں کی رپورٹیں آئیں گی تو دکھ بھی ہوگا اور رب کے دربار میں ان کی بخشش کی دعا بھی فرماؤں گا۔ آپ نے غور کیا اللہ کی رحمت جب مجسم صورت میں آئی تو حضور مزار میں جلوہ گر ہو کر بھی ہم گناہ گاروں کی فکر میں ہے کہ ایک تے پھڑے نہ جان بلکہ ان ادھی بخشش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے سن لی، صدیوں سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پر وہ پیر میر علی شاہ رحمت نے کہا تھا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ کر اسے اپنا لیا جائے۔ اب آپ نے سن لی حدیث شریف، یہ ہمارے بھائی پیسے برسانے والے اس شفقت پہ اتر آئے، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن کیا یہیں بریک ہو جائے گا یا اس سے ہم نے کچھ پانا ہے؟ دیکھیں جن کی سمجھ میں آئی، جو جان گئے، انہوں نے کیا کیا۔ ایک اللہ کے ولی رحمہ اللہ، نام اس وقت ذہن سے مفقود ہے، انہوں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی نا تو اچانک سینکڑوں نفل شروع کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کتنے جی؟ سینکڑوں کی تعداد میں۔ ایک خاص مرید نے پوچھا حضور عبادت ریاضت میں تو پہلے بھی کمی کوئی نہیں تھی لیکن یکا یک اضافے کا سبب کیا ہے؟ فرماؤ جدوں دا مینوں پتہ لگا ہے کہ رپورٹاں حضور دے دربار چ جاندیاں تو مجھے اس دن سے بڑی فکر لگی ہے کہ میرے ورکے کتے خالی نہ جاندے ہوں، تو میں نے ذکر اذکار کو بھی بڑھا دیا ہے اور نوافل کو بڑھا دیا ہے تاکہ حضور اس غلام کی رپورٹ دیکھ کر خوش ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے جی نتیجہ۔ واعظ نصیحت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم پڑھیں، بولیں، سنیں، اسے سیکھیں اور اپنی زندگی میں کوئی بہتری کی راہ جو ہے، بہتری کی راہ تو موجود ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی تک بات اسی پر رکی ہوئی ہے کہ حضور اللہ کریم کی رحمت کی مجسم صورت ہے۔ رحمان کی رحمت کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ بادشاہ سفر پہ جا رہا تھا اپنے علاقے میں، تو اس کے کسی خاص قریبی نے کہا کہ جناب یہ جو عورت اپنے چہرے پر نقاب کیے ہوئے جا رہی ہے نا، یہ لیلا ہے۔ بادشاہ نے توجہ نہ کی، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا، بادشاہ نے کہا لیلا ہے تو کیا کمال ہے جو تم مجھے بتا رہا ہے؟ اس نے کہا جی کمال یہ ہے کہ اس نے ہمارے عرب کے ایک قبیلے کے قیس کو، جو بڑا گبرو جوان تھا، اس کے حسن نے اس کو دیوانہ کر دیا ہے۔ ہاں بادشاہ نے کہا یہ بات تو اچنبھے کی ہے کہ ایک عورت کا روپ سروپ کسی کی عقل بھی مار دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ شام کو یہ میرے محل میں آئے۔ لیلا کی طلبی ہوئی، وہ آئی، اور جب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی رنگت سانولی تھی، سیاہی مائل رنگت تھی، کوئی اس کا چہرہ سفید نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کے ہنس پڑا اور ہنس کے کہنے لگا تیری صورت میں کیا کمال رکھا ہے جو تو نے قیس کو دیوانہ کر دیا اور وہ مجنون ہو گیا، اچھے بھلے خاندان کا فرد تھا، تیری صورت میں تو خوبی کوئی نہیں۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ تیرے پلے چیز کیا ہے کہ جس نے مجنون کو مجنون کر دیا، قیس کو دیوانہ کر دیا۔ یہ سن کر لیلا بھی مسکرائی اور مسکرا کے کہنے لگی ہن تو مجنون نہیں تو تینوں میں کی دساں۔ تو مجنون نہیں تو تینوں میں کی دساں۔ نے کیا پاگلا، میرا حسن دیکھنے کے لیے نا مجنون کی نظر چاہیے، اگر وہ تجھے مل جائے تو تو بھی دیوانہ ہو جائے۔ لیکن حضرت رومی علیہ رحمت کی عادت یہ ہے کہ وہ کوئی ایک بات بیان کر کے کوئی مقصد نکالتے ہیں۔ اب سنیے انہوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ ہن پہلی دفعہ میں تانوں آندا پیا جس سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ آکڑی بول تو سی رہے ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بات اتنی اہم ہے کہ میں مجبور ہوا آپ کو یہ لفظ کہنے پر۔ اس نے کہا میں تم سے کیا کہوں، تو مجنون ہی نہیں ہے تو تو میرے حسن کو کیا جانے۔ ہاں یہ بات لکھ کر حضرت رومی علیہ رحمت نے فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور خوبیاں اور شان اور رفت اور بلندی اور مقام یہ دیکھنے کے لیے بھی صدیق اکبر عتیق و اطہر کی آنکھ چاہیے۔
سبب یہ ہے، آنکھ تو سب کے پاس ہوتی ہے، سبحان اللہ آنکھ سب کے پاس ہوتی ہے، پر آنکھ چاہیے۔ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، کافروں کے لیے فرمایا۔ حالانکہ ٹھیک ٹھاک دیکھنے والے، ٹھیک ٹھاک سننے والے، ٹھیک ٹھاک بولنے والے، تو فرمایا جدو میرے حبیب نو نہیں سیاਣیا، سبحان اللہ انیا دے انے رہے، جب حبیب کی بات نہیں سنی تو بہرے رہے، اور جو لب حضور کی مدحت میں وقف نہ ہو وہ گونگے ہیں، ان لبوں کا کیا فائدہ ہے؟ تو گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام کی مجسم، حضور اللہ کی رحمت کی مجسم صورت ہے۔ میں بس یہی اسی پر آپ سے آج بات کر رہا ہوں، اور بقیہ جتنے لمحات ہیں اس میں بھی کروں گا۔ آپ بالکل اسی توجہ سے ساتھ چلتے رہیں۔ آپ دیکھیں جی رحمت کی صورت، اور یہ میرے ماشاءاللہ نوجوان بھائی بھی بیٹھے بھی ہیں، کھڑے بھی ہیں، میں ان کو بالخصوص متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ سیرت کا یہ باب دیکھیں، غیروں کی کہانی سے توجہ ہٹائیں اور اپنے آقا علیہ السلام کی جو یاد ہے اور تعلیمات ہیں اس پہ ہر مسلمان کو متوجہ ہونے کی ضرورت۔ جان عالم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، دو بندے دو اونٹوں پر بیٹھے ہوئے، ایک اونٹ کا رخ اس طرف، ایک کا اس طرف، یعنی یہ آتے جاتے ہوئے آپس میں مل پڑے، جان پہچان تھی، سلام دعا کے بعد باتیں شروع ہو گئیں، حال احوال پوچھنے لگ گئے۔ اس دور میں سواری یہی تھی، یا گھوڑا اور گدھا۔ آقا علیہ السلام گزرے نا، اب دیکھنا مجسم رحمت، سبحان اللہ مجسم رحمت، سبحان اللہ جو ارشاد فرمایا نا اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہاری سواریاں بنایا ہے لیکن کرسیاں نہیں بنایا۔ اگلی بات پہ دھیان کرنا، فرمایا یہ گلاں ہی آپس سے کرنیاں ہوندیاں نے تے انہاں تو تھلے لے کے کریا کرو تاکہ اتنی دیر ان جانوروں کو بھی سکون آ جائے۔ یہ جو تصور ہے اور یہ جو تعلیم ہے یہ سوائے رحمت کے کوئی دے نہیں سکتا، سبحان اللہ اور حضور رحمت علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں۔ دوسری حدیث سنیے گا، سمجھ گل دی، سمجھ آئیے؟ اچھا سنیں، آقا علیہ السلام نے گزر فرمایا، اور جب میں گزر فرمایا کہتا ہوں تو پھر میری سامنے وہ شعر آ گیا کہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، سبحان کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے گزر فرمایا تو ایک صاحب بکری کو ذبح کرنے لگے تھے، بکری کو لٹایا ہوا ہے، اس کے پہلو پر یہ جو گردن اور سینہ ہوتا ہے نا، اس طرف ایک طرف اس کا منہ کر دیتے ہیں، اس پہ پیر رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ رکھنا پڑتا ہے تاکہ بکری یا بکرا وغیرہ ہلے نہیں اور صحیح طریقے سے ذبح ہو جائے۔ اب پہلے اس کو گرایا، پھر اس کے گردن سینے کے قریب پاؤں رکھا، اور رکھنے کے بعد چھری تیز کرنے لگ گئے۔ وہ بکری جو پاؤں کے ایک حصے کے نیچے اس کا منہ تھا، وہ تھوڑی سی گردن موڑ کے نہ چھری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گزرے تو کئی ہیں پر اب رحمت کا گزر ہوا، اب رحمت کا گزر ہوا، اور حضور علیہ السلام نے جو پہلی بات فرمائی بندے کو ہلا دیتی ہے، فرمایا اینو کنیاں موتاں مارنا ہے۔ ہر چھری کی رگڑ پر وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اندازہ تو اسے ہو گیا ہے کہ میرا ذبح کا وقت آ گیا ہے، تو اینو کنیاں موتاں مارنا ہے۔ فرمایا انج نہ کریا کرو، جانور کو لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کر دیا کرو اور پھر اس کو لٹا کر ذبح کرو تاکہ اتنی دیر اسے تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دو ہو گئی، تیسری سنیے۔ اس دور کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا، اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر یہی آمد و رفت کا سلسلہ ہوتا تھا، زیادہ سامان اونٹوں پر لادا جاتا تھا، طویل سفر ہوتے تو راستے میں پڑاؤ ہوتا، قیام ہوتا، رکا جاتا۔ جب کسی جگہ پر پڑاؤ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام پہلی بات فرماتے کہ باقی کم باچ کرنے نے پہلے نہ جانوراں تو سامان لا لو تھلے۔ سبحان اللہ اور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس جو ابھی میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ایک روایت سمجھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم اشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک روایت کو لکھا ہے کہ حضرت شعیہ علیہ السلام پر اللہ کریم نے وحی بھیجی، اے شعیہ میں نبی امی کو بھیجوں گا
ان کی ولادت گاہ مکہ ہے، ہجرت گاہ مدینہ شریف ہے، اور پایا تخت ملک شام ہوگا۔ اندھے اس کی برکت سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، چلو اگلی باری توڑی آ گئی۔ گونگے اس کی برکت سے بولیں گے، بہرے اس کی برکت سے سنیں گے، اور چوتھی بات اس سے بھی تگڑی ہے، فرمایا مردہ دل اس کی برکت سے زندگی پا جائیں گے۔ یہ آمد سے پہلے بھی یہی تھا کہ ایڈی شان آلہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور آمد کے بعد بھی بات یہی ہے کہ اتنی شان والے کریم تشریف لے آئے۔ ہر دور حضور کی یاد سے گونجا ہے، ہر دور حضور کے ذکر سے گونجا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، حق جو اللہ، گونگے ان کی برکت سے بولیں گے، اندھے ان کی برکت سے دیکھیں گے، سبحان اللہ، اور بہرے ان کی برکت سے سنیں گے، اور مردہ دل ان کے فیض سے زندگی پا جائیں گے۔ سبحان اللہ، اچھا، جس کے لیے یہ بابرکت روایت میں نے آپ کو سنائی وہ یہ آخری دو لائنیں ہیں۔ اے شاہیہ علیہ السلام، وہ میرا حبیب اتنا سراپا رحمت ہوگا کہ اگر کسی جانور کے اوپر اس جانور کی طاقت سے زیادہ کسی نے سامان لادا ہوگا تو میرا حبیب دیکھ کر میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا، اور جب کسی بیوہ عورت کی گود میں میرا حبیب کسی یتیم بچے بچی کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا۔ یتیم کسے دینے؟ دکھ سرکار نو ہے۔ جانور کی پیٹھ پر بوجھ اس کی کپسٹی سے زیادہ لدا ہوا ہے، لیکن دکھ سرکار کو ہے۔ ہون بھی سمجھ نہیں آئی کہ رحمان کی رحمت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو وہ حضور کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم کس روایت پر تھے؟ فرمایا سامان اتار دیا کرو۔ سبحان اللہ، دیکھیں جی، اترنا، جگہ کو دیکھنا، خیمے نصب کرنا، اس میں گھنٹوں بھی لگ سکتے ہیں۔ تو سرکار ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں اس وقت سے کہ جتنی دیر تم نے دیگر کام کرنے ہیں اتنی دیر یہ جانور چل کر بھی آئے، تمہیں اٹھا کر بھی لائے، تمہارا سامان بھی لاد کر لائے۔ تے فرمایا کلا آرام تانوں ہی نہیں چاہیے، انہوں نے بھی آرام چاہیے، لہذا جب پڑاؤ کرو تو سامان ان کی پشتوں سے پہلے اتارا کرو، باقی کام بعد میں کیا کرو۔ اس سے ایک درس سیکھنا چاہیے، پانا چاہیے ہم سب کو۔ اگر ہم میں سے کوئی دکاندار ہے، کوئی کارخانے والا ہے، یا کسی نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے، یا گھروں میں کام کاج کرنے والی بیویاں، سب کام لینے والوں کو چاہیے کہ جی اگلا مجبور ہو کے کم کردہ پہ آئے تو اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کام نہ لیا جائے۔ سبحان اللہ، کام دی گال آئی تو چپ ہو گئے۔ سبحان اللہ، صابری ٹاؤن میں آج اتنا عرصہ ہو گیا ڈجکوڑ میں، آج پہلی دفعہ آیا ہوں اس محلے میں۔ یہ مولانا محمد طلحہ صاحب کی برکت ہو گئی کہ یہ محلہ بھی دیکھ لے، لیکن بندے تو میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ ماشاءاللہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جائیں توڑے محلے دے بھی درشن ہو گئے، بڑی ماشاءاللہ خوشی ہوئی رات کے اس وقت آپ اتنے پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میں نے جو نسخہ عرض کیا ہے کہ جے ساڑھے اچھی کوئی ایسے ملازمت چڑھ گیا ہے تو حدوں نہیں لگنا چاہیے، اس کی طاقت کو ملوز۔ کبھی ملازم بیمار بھی ہو سکتا ہے، بخار صرف ہمیں نہیں چڑھتے ان کو بھی چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف درد ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو ماز یہ کہہ کر نہ ٹال دیا جائے کہ یہ بانے کر دیے کام کرنا لی، یہ بانے کر دے کام کرنا لا، سسی تے بانے بھی نہیں کر دے تے دن رات نافرمانیاں کر دے، پھر بھی روٹی دے جا رہے ہیں، پھر بھی زمین پہ رکھا ہوا۔ ہمارے پاس بانا کون سا ہے سوائے سستی اور غفلت کے؟ اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں پر عذر بھی کیا پیش کر سکتے ہیں۔ خیر بات یہ تھی کہ اگر کوئی اپنے زیر کنٹرول زیر سایہ کام برکر کر رہے ہیں تو ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لیا جائے۔ اچھا اب کیا بات ہے، یہ تین روایتیں سنا دی میں نے۔ اچھا جب یہ تیسری سنا رہا تھا تو اسی ضمن کے اندر پڑاؤ کے دوران ایک واقعہ ہوا
चौथी रिवायत समाप्त। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं हमने एक जगह पड़ाव किया तो तबई हाजत के लिए, तबई हाजत कहते हैं पेशाब वगैरह करने के लिए, तो झाड़ियां दूर जाते थे। सरकार ने यही तालीम दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दादारी की तरगीब। सुभान अल्लाह। बेपर्दगी मर्द हो या औरत उसे इख्तियार नहीं करना चाहिए। और ये जो 11-12 रबीउल अव्वल को हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं इस मुस्लिम माशरे की ये डेकोरेशन देखने के लिए एक पूरे मेले बने होते हैं। कई सालों से पैगाम दे रहा हूँ, हर जगह दे रहा हूँ, 11 और 12 को ये बेटियां बहनें घरों में महफिल मिलाद करें, सुभान अल्लाह। घर में हुजूर पे दुरूद पढ़ें, तिलावत कुरान करें। मिलाद शरीफ का ये हिस्सा नहीं है। औरतों के मेले जमेलों का मिलाद से ताल्लुक। मिलाद कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है। तिलावत हुई, नाते पाक हुई, हज़रत मौलाना अल्लामा गुलाम अब्बास कादरी रज़वी साहब ने बयान किया होगा क्योंकि मैं एंड पे पहुंचा हूँ, तो बयान आपने सुना है। फिर हमने ना सुनी भाई साहब से। अब मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी से बात कर रहा हूँ। मिलाद, अब सलाम पढ़ेंगे, है ना। मिलाद ये है तो तमाशा ना बनाया जाए। हमें खुद इनफरादी तौर पे कोशिश करनी। घर में बच्चियां जिद करती हैं ਅਸੀਂ जी लाइटां देखਣ जाना है, नाले महल्ले वालियां साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं ਤੁਸੀਂ ਗਈਆਂ नहीं, ठीक है जी, वो अलहदा उन्होंने तहरीक चलाई होती है। वो फिर उनको भी कह देते थे, मासियां भी जो सुन दिया उन्होंने भी यही है कि सारियां बच्चियां घरां च बिठा के हुजूर ते दुरूद शरीफ नाते पाक की तरफ लेकर जाएं, जिक्र अक़दस की तरफ लेके जाएं। इसी में बरकत है और इसी से हुजूर खुश होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, पर्देदारी का हुक्म है तो वो फरमाते हैं कि तभी हाजत के लिए एक हम में से कोई साहब निकले ना दूर, तो झाड़ियों में उन्हें एक घोंसला नजर आया एक परिंदे का। उसमें बड़े खूबसूरत बच्चे थे, उनको अच्छे लगे, वो वापसी पर वो बच्चे उठा लाए। और बच्चे उठाकर, अरब में आपको पता ना जुब्बे पहनने का रवाज है, तो उनकी आस्तीनें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, तो उन्होंने वो परिंदे जो ना वो अपनी आस्तीन में रख लिए। इधर ये वापस आए अपने काफिले में जहाँ पड़ाव था, उधर वो माँ चिड़िया जो थी ना वो हुजूर के दरबार में। नहीं जी, ये गुजारे लायक आवाज नहीं हुई, गल छोड़ दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पीर अहमद सरफराज पीर गौस पाक। अच्छा, अर्ज ये कर रहा था कि वो चिड़िया दरबार अनवर में हाजिर हुई और गोश हाय अक़दस के करीब परों को फड़फड़ाने लग गई। अब आप अगले लफ्जों की लज्जत पे गौर करें। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बच्चे किन्ने चुके ने, सानू शिकायत ला के गए। चिड़ियों को भी शऊर है। देखो जी, फिर अख वाली गल आ गई ना, जे तो इको जी की अख रखी जावे तो चिड़िए भी आखे वो भी बंदे ने, ये भी लिबास बशरियत में है। जिन्होंने चिड़िया उठाई है वो भी रजुल थे, मर्द थे ना, तो वो इसी यही कयास कर लेती कि ये भी लिबास बशरियत में है। एक जैसा सरापा है कि सर से लेकर कदमैन तक, 2 आंखें, कान मुबारक, जुल्फें, चेहरा पाक, होंठ, हाथ, कदमैन शरीफ है। लेकिन बड़ा ही मजा आया कि चिड़ी नू भी ये वंड करनी आ गई। चिड़ी को भी ये शऊर आ गया है कि ये जो है ना, इन जैसा कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि चिड़ियां दियां समझनियां भी तैयार किसी ने कोई नहीं ना, वो भी तो ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना है। फरमा किसने इसके बच्चे उठाए हैं, ये परेशान है। तो वो साहब बस करने लगे, हुजूर मैंने चंगे लगे नहीं तो मैं चुक ले। तो फरमाया छोड़ दे, माँ तड़प रही है। छोड़ दे, एक माँ तड़प रही है। उन्होंने आस्तीन से निकाले और फर्श पे रखे, तो वो चिड़िया दौड़ कर आई और उसने बच्चों को परों में ले लिया और उनका मुंह चूमने लगी। हर एक की चूंच से चूंच टकरा रही थी। ये मंजर बड़ा दीदनी था। हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान हैरत और इस्तेजाब की दुनिया में इस मंजर को देख रहे थे। और जब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों की हैरत इस मंजर पे देखी तो पता क्या फरमाया,
فرمایا اس ایک پرندہ ماں کی اپنے بچوں پہ رحمت اور شفقت پہ تعجب کرتے ہو، رب کی ذات کو نہیں دیکھتے جو تم سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے؟ اور کیا آپ نے اللہ کریم کی رحمت کی مجسم صورت مصطفیٰ جان رحمت، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے بھی قلم پہ قربان جائے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، امام کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صرف رحمت نہیں ہے بلکہ حضور رحمت کی جان ہے۔ کائنات کے اندر جو رحمت کی برکھا برس رہی ہے اس کی روح کامل کا نام حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ غالباً 4 یاروں کی نسبت سے 4 ہو گئی ہیں، 5 دن پاک کی نسبت سے 5ویں سماعت فرمائے، اور اس کا تعلق بھی حضور کے گزرنے سے ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ عنبر ایک قیمتی خوشبو ہے، اور اگر خالص عنبر ملے تو شاید آج بھی اس کا ریٹ جو ہے وہ سونے کے ریٹ سے اگر بالکل سیم نہیں ہوگا تو اس سے کچھ کم ہوگا، اتنی مہنگی خوشبو ہے عنبر۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، حضور جس رستے سے گزر جاتے ہیں نا، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، وہ ساری زمین ہی عنبر ہو جاتی ہے، ساری زمین عنبر ہو جاتی ہے۔ آپ کا گزرنا پھر آپ کا گزرنا ہے۔ سنیے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو کھیت آیا، اور کھیت میں ایک اونٹ تھا کھڑا۔ سرکار اقدس علیہ السلام کو دیکھ کر نہ وہ قریب آ گیا۔ قریب آیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ وہ سرکار سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چڑیاں بھی گلاں کر دی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا تھا، سرکار سب کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں، کوئی اردو چ بولتا ہے، کوئی پنجابی چ، کوئی فارسی چ، کوئی پٹھانی چ، کوئی کشمیری چ، کوئی گجراتی چ۔ تو ہم نے کہا جناب حضور تو چڑیوں کی بھی سمجھتے ہیں، اور یہاں سنے اونٹ کی۔ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم نہیں کسی کو دکھ سناتے آنکھیں بھر لاتے، اس کی آنکھیں باہر آئیں۔ ایک ہوتے ہیں آنسو، ایک ہوتا ہے آنکھوں میں نمی آ جانا۔ تو فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے کی اداسی بتا رہی تھی کہ فسانہ غم سنا رہا ہے۔ نصیب اس اونٹ دے جنہوں رب دا محبوب لگ گیا، دل کی کہنے کو، دل کی سنانے کو۔ جانے جانا علیہ السلام نے کچھ دیر یہ کیفیت رہی کہ گویا وہ کچھ عرض کر رہا ہے، اور رزلٹ کیا نکلا سنیے۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ فوراً وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، اکثر یہی کھیتی باڑی کرتے تھے۔ فرمایا تینوں اللہ تو ڈر نہیں لگتا؟ حضور آپ کی دعا سے ڈر تو ہے۔ تو فرمایا اے اونٹ کی کہہ رہا ہے۔ حضور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سننا شکایت۔ عرض فرمایا یہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میرے مالک نو تے سمجھاؤ، کام بوتا لیندا ہے پٹھے تھوڑے پاندے، کام اور پٹھے۔ آگے سچے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عذر خواہی نہیں کی، انہوں نے کہا حضور بالکل یہ سچ آکھیا ہے، اور آج کے بعد حضور ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اونٹوں کی فریاد کا مرکز بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار علیہ السلام ایسی رحمت ہیں کہ اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ عرض یہی کرنی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی، پہلے یہ بتایا تھا کہ جانور کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالو، اور اپنے ملازموں سے ان کی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام نہ لو۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جانورانو پٹھے بھی پورے کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھا نا، دیکھا سبحان اللہ۔ اے ہن تانوں آندے نا کہ جناب اینج ہویا تے اینج ہویا تے اینج ہویا تے جانا سبحان اللہ، اے سبق والی گل ہے، چپ شاہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ جانوروں کو چارہ پورا دو، ان سے جتنا کام لیتے ہو ان کی خوراک کا بندوبست بھی اسی اعتبار سے کیا جائے۔ اچھا جی، یہ 5 اچانک یہ روایتیں جانوروں سے ریلیٹڈ بیان ہو گئیں، لیکن اس سے یہ سمجھنے کو ملتا ہے جو جانوروں پر اتنے کریم اور رحمت ہیں، سبحان اللہ۔ انسانوں پہ رحمت کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں
اب تو ہمارے معاشرے کے اندر مذہب کے اسٹیجوں سے لے کر سیاست کی منچ تک اور گلیوں بازاروں تک ظلم قہر ہی پھیلا ہوا ہے، استغفر اللہ. شدت و سختی و عداوت پھیلی ہوئی ہے، خون خاریاں، گولیاں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، دست و گریباں، نخوت، تکبر، انا، اس کے ہر جگہ پر بیج بوئے ہوئے ہیں، کانٹے ہر جگہ پر کانٹے ہیں. لیکن یاد رہے یہ جن کی آنے کی خوشی میں گلیاں بازار سجے ہیں، انہوں نے رحمت ہی رحمت بانٹی ہے، محبت ہی محبت بانٹی ہے، پیار ہی پیار بانٹا ہے. سبحان اللہ. اب آپ اس کی مثال دیکھیں. میں آپ کو بتا رہا تھا اولیاء اللہ، اللہ. کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرے. سبحان یہ جو آپ فیس بکوں پر یا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ کسی پیر گھگرا پایا ہے، کسی کڑے پائے، کسی گوت رکھی ہے، کوئی اٹھ سج کردہ پیا ہے، یہ کوئی درویشی کی علامت نہیں. فقر و درویشی، پیری، وہ حضور علیہ السلام کی اتباع، پیروی اور غلامی کرنا. سبحان اللہ. کوئی الگ سے گیٹ اپ نہیں ہے شریعت میں درویش اور فقیر کے لیے. گیٹ اپ سرکار کی سنت سے بڑھ کر گیٹ اپ حسین کون سا ہو سکتا ہے؟ حسنت جمیع و خصالی. صلی اللہ علیہ وسلم. تو سبحان میں اللہ. آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا تھک تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ. تو آپ تھک کے دکھائیں بھائی، تھک کیسے سکتے ہیں؟ میں فیصل آباد سے 2 جگہ بیان کر کے یہاں پہنچا ہوں. اللہ. سبحان ہم دن اللہ. سے گئے ہوئے ہیں. خیر کسی پر بھی احسان نہیں. میرے دادا مرشد، میرے آقا نعمت حضور سرکار سیدی و سندی، آقائی و ملجائی، کنزی و زخری، ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی قدس السر العزیز فرماتے تھے یہ حضور کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں. شکر الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اور یہ ذکر پاک کا سلسلہ جاری رہے. سبحان اللہ. میں آپ کو ولی کی بات بتانے لگا تو کیونکہ 5 روایتیں آپ کو جانوروں سے ریلیٹڈ جو رحمت اور شفقت کی ہیں وہ سنائی. اولیاء اللہ پیروی کتنی کرتے تھے. آپ نے شاید آپ میں اس سلسلے سے وابستہ لوگ بیٹھے بھی ہوں، نقش بندی سلسلہ نقش بندیہ، جیسے قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، ایسے ہی نقش بندی ہے. اس سلسلے کے جو پیشوا ہیں، قادریہ سلسلے کے پیشوا سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے ہی نقشبندیہ سلسلے کے مقتدا حضرت خواجہ بہاؤالدین محمد نقش بند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، بہت بڑے پائے کے ولی ہوئے اور یہ کسان تھے، یعنی باقاعدہ ان کی فصلیں تھیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ گندم باوضو بوتے تھے، سبحان اللہ. دانے باوضو، تے واڈی بھی باوضو، سبحان دانوں کی اللہ. چھٹائی پسائی وہ بھی باوضو. سبحان اللہ. اور اس کی روٹی پکتی تھی، آٹا گنن تے پکان والیاں مائیاں بھی باوضو. سبحان اللہ. یہ آج ہمارے لوگ تویز لینے چلے جاتے کہ گھر میں برکت نہیں ہے. یہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں دادیاں نانی ہوں تو ان سے جا کے پوچھیں کہ اکثر پرانے وقتوں میں جو ہماری دادی نانیوں کا دور تھا، وہ بیبیاں کوشش کرتی تھی کہ وضو کر کے آٹا گنیے تے سبزی کٹی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہر شے آنڈی پان لگیا بسم اللہ شریف پڑھنا. سبحان اللہ. اب سامنے اب تو یہ ہے کہ اب جو نئے گھروں کے نقشے بنتے ہیں آرکیٹیکٹ حضرات، اب وہ کچن کے اندر ٹی وی بھی لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جے کدے کو بسم اللہ درود شریف پڑھن دا ویلا لبدا بھی سننا کہ اے بھی تانوں کرن نہیں دے. تے پھر آپا ہن کی خیال ہے، آپا ہن کی کرشا پیچھے ہی رہنا ہے تویز لین لے. وہ ماحول واپس لے کر آئیں جو برکت لاتا ہے. برکت کیا لاتا ہے؟ صحابی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم خدمت میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانے میں بڑی برکت تھی. ایک بندہ آیا، اس نے کھانا شروع کیا، ہمیں برکت کی کمی نظر آئی. ہم نے عرض کیا حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ فرما سارے ہیں تو سب بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا ہے تاں برکت سی، اور یہ جو اب آیا ہے نا اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا ہے، اس لیے برکت رخصت ہو گئی. سرکار کی موجودگی میں سبحان اللہ. کھانے کے دسترخوان پہ کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو ان لوگوں سے برکت زائل ہو گئی. تو ہم باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن یہ چابیاں ہیں خزانوں کی سبحان اللہ. کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر پتہ کیا ہے جناب، وہ عالی جناب حضرت شیخ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب لنگر روز لگتا تھا، سبحان اللہ. ان کا جو لنگر لگتا تھا اس میں ہمایوں بادشاہ بھی اس لنگر کی روٹی کھانے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا تھا. سبحان اللہ.
بڑا بادشاہ ہوا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ روٹی ملے کہ جیدے دانے بھی باوضو بوئے گئے نے تے پسائی بھی باوضو ہوئی ہے تے روٹی پکی بھی باوضو۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے بزرگ موجود ہیں، کئیوں کو میں جانتا ہوں اپنی معلومات تک، کہ وہ بغیر وضو کسی کی پکی ہوئی ہاتھ کی روٹی اور سالن نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ، لیکن اب خاص ہو گئے کہ اگے سارے کارچیے کھیڑا سن اور برکتیں بھی زیادہ تھیں، اللہ وہ برکتیں پھر سے عطا فرمائے۔ ایک ولی کا تعارف کراتے ہوئے کتنا وقت گزر گیا، شکر ہے کہ اچھے بندے کی بات ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ کسان تھے، بادشاہ ان کا لنگر کھانے آتا تھا، سبحان اللہ، تے وڈے سنگھاڑے ٹگے انہوں نے پسند سن سبحان اللہ، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے۔ ایک انہوں نے اپنے ذمہ کام لیا ہوتا تھا، لو جی ہن تہاڈا سارے دا بولن دا ٹائم آ گیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے اپنے ذمہ کام لیا ہوا تھا کہ وہ جانور جن کی ٹانگ ٹوٹ گئی، زخمی ہو گئے، گھر والے بھی پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آتے جاتے ویسے کسی جانور کو دیکھنا، اور اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ وہ گھوڑا گدھا ہی ہو، کتا بھی ہوتا، وہ کسی کو زخمی دیکھتے نا تو اس جانور کی مرہم پٹی خود کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھا نا، اے کرامت بڑی چھوٹی جائیے، سبحان اللہ، چڑیاں مار کے جیندے کرنا کیڑا ایڈا کمال ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ ولایت کے عروج پر ہی کھانا آندہ ہوئے، اور روڈ کے سجے کھبے کو جانور بیٹھا ہے تو بابا اس کی مرہم پٹی کرنا۔ یہ فیضان ہے میلاد والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ چھٹے نمبر پر تو یہ حکایت ہوگی، ساتویں نمبر پر ایک حدیث اور سن لیں۔ سبحان اللہ، 8 جنت دے بوئے نے تے 8 تک رکھ کے تے سلام پڑھیے۔ سبحان اللہ، جاگ رہے ہیں، سمجھا نہیں غلطی۔ یہاں پر آپ آقا علیہ السلام کی شفقت کا ایک حسن دیکھیں، سبحان اللہ، شفقت کا ایک حسن دیکھیں۔ اللہ غنی حمید، سبحان صحابی اللہ، پاک ان کا نام ہے عبداللہ سبحان رضی اللہ، اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میرے سبحان اللہ۔ جدوں میں ٹائم 10 دن نا ادوں بندے اٹھن لگ جاندے نے چوڑ لین واسطے، اج بھی انجی ہو رہا ہے نا، وہ بیچارے ایک ادھی روایت تو رہ جاندے۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ میں 8ویں پر اختتام کا ارادہ رکھتا ہوں، میں نے فائنل تو نہیں بتایا کہ پھر چولے تھے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اچھا سنو جی، آپ دھیان کرنا، یہ بھی کمال کی موضوع پھر وہی ہے، اللہ کریم رحمان ہے، رحمان کی رحمت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، مثال دیکھیے، یہ ساری باتیں جتنی میں نے کی ہیں، خدا کی قسم یہ کہنی آسان ہے اور سن کے سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے۔ سبحان اللہ، زندگی میں اپنانا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ لفظ کہہ کے آپ کو بے ہمت نہیں کر رہا، یہ کہنا چاہتا ہوں کاش رحمت عالم کی رحمت کی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ سبحان اللہ، لو جی سنو، کمال کی حدیث پاک، نام ان کا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اکثر ان سے عجائب ظاہر ہوتے رہتے تھے بارگاہ میں۔ ایک دن یہ بدار آئے مدینہ پاک، تو انہوں نے دیکھا کہ پنڈوں ایک بندہ آیا شہد بیچن واسطے۔ اللہ، اچھا اس وقت کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا کہ خالص شہد لے لو، اس وقت تو شہد کو شہد ہی کہتے ہو۔ یہ تو ہمارے دور کی کرامت ہے، خالص دودھ لے لو، خالص شہد لے لو۔ وجہ یہ ہے نا کہ جب جال سازی شروع ہو گئی تو پھر خالص کی قید بھی لگانی پڑی۔ کیا خیال ہے؟ تو وہ رنگ ڈال کر میں دیکھا کرتا ہوں 5 روپے کا، اب تو خیر شاید نہ ہوتا ہو، دیر ہو گئی، 10 روپے کا اناروں کا جوس، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے خالص انارانہ جوس، تو 10 روپے، تو ہم 10 روپے دیکھ کر ہی سمجھ جائیں کہ اس میں کتنا خالص ہو سکتا ہے۔ پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ خالص، نہ عقیدے خالص رہے، نہ عقیدتاں خالص رہیاں، تو نہ ایک ہے نہ خالص رہیاں، اور اللہ کو خالص چیز پسند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کو خالص چیز پسند ہے، اخلاص وہاں قبول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا انہوں نے جناب وہ شہد خرید لیا ان سے، اور خریدنے پہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ پیسے کول کوئی نہیں، سبحان اللہ، شاید ان سے خرید لیا، پیسے نہیں ہے۔ پیسوں کا کیا ہوا وہ آپ اگلی 2 لائنوں میں جانیں گے۔ شاید لے کر نہ سیدھے دربار انور میں حاضر ہو گیا، سبحان اللہ، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، شاید میں بڑا ہی چنگا لگا ہے،
تے میرے دل آکھیا میں تم تحفہ پیش کر سبحان اللہ تو حضور یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لے سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا حدیث میں فرمایا ہے کہ 3 چیزیں کوئی دو تو منع نہ کرو ایک خوشبو کوئی تحفہ دے تو رد نہ کرو دوسرا کوئی دودھ تحفے میں دے تو اسے رد سبحان اللہ اچھا دودھ کے معاملے میں بعض لوگ بہت ضد کرتے ہیں مجھے جو تجربہ ہوتا ہے نا مشاہدہ وہ ہوتا ہے ختم اگر کسی پر میں بیٹھا ہوں دعا مانگتے ہیں سارے نیڑے والا کوئی بندہ نہ وہ دودھ کا گلاس چوک کے میں مجھ سے پیا نہیں جاتا اور ویسے بھی کول وغیرہ پر میں کھاتا پیتا نہیں ہوں تو اس میں بڑی آزمائش ہوتی ہے تو ایک تو دودھ دینے والے کو ضد نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بچنے کا ایک ہی طریقہ بوتل دیں گے نا ویسے ہی بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ دودھ دے رہا ہے ہم حکم حدیث کے مطابق اس سے پکڑ لیں سبحان اللہ عمل ہو گیا اب اسی کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں اگر طبیعت نہیں مانتی وہ کام بھی ہو گیا مالکہ دے آرڈر تے بھی عمل ہو گیا سبحان اللہ تو جو دودھ ہے نا اس کے لیے بھی فرمایا کہ دودھ سے بھی انکار نہ کرو سبحان اللہ مولا خلیل صاحب اب جلدی جلدی آ جاؤ اسٹیج تے تو تسی دھیان میرے ہاتھ رکھنا ہے آپ بیٹھ جائیں کہ اسٹیج کھڑکتا بڑا ہے آپ بیٹھ جائیں اور تیسری چیز پہلی چیز کون سی بھائی صاحب اور دوسری اور تیسرا فرما تکیہ سرہانا سرہانا جو ہے نا جیسے عمومی طور پر یہاں تو نہیں ہوں گے عمومی ایسے گھروں میں ہوتے تو گاؤں تکیے رکھے ہوتے ہیں یا کسی مجلس میں چلے جائیں مجلس عرب زبان میں اس دور کے اندر بھی وہ ایک خاص تکیے لگائے ہوتے اس کو مجلس کہتے ہیں تو تکیہ دوسرے کو دینا کوئی آیا ہے اس کو تکیہ دینا ٹیک کے لیے یہ سنت ہے سبحان اللہ یہ کیا ہے ایک مرتبہ آزاد کشمیر کے بلائی علاقے پر میں گیا تو یہ چھڑی تو نہیں تھی اس وقت بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں تو چھڑی میرے ہاتھ میں بڑی مدت سے ہوتی ہے تو وہ نہ بندہ سلام لیا تو سلام لیتے ہی میری چھڑی پکڑ لی اب مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں جانتا اچھا میں نے پھر بھی چھڑی اپنی قابو کی بھائی پھر جب کمرے میں چلے گئے چارپائی پر بیٹھے تو اب اس پر بھی میرے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ پکڑی 2-3 بندوں نے ایسا کیا میزبانوں نے بالآخر میں نے پوچھ لیا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اس چھڑی سے تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے علاقے کی ریت ہے کہ مہمان کو بالکل ہر بوجھ سے آزاد کیا جائے تو یہ ہماری ریت ہے کہ ہم کسی کے ہاتھ میں سوٹی ہو تو وہ بھی پکڑ کے رکھ دیتے یہ تہذیبیں ہم سے رخصت ہو گئی بد تہذیبیوں نے ڈیرے لگا لیا معذرت کے ساتھ اب ہماری نئی پیڑھی زاری شوکا شاکی کو سب کچھ سمجھتی ہے لیکن یہ اصل چیزیں ہیں جو انسانیت کا روپ ہے جو لوگوں کے دلوں کے دیکھیں نا جی کتنے سال پہلے واقعہ ہوا آج محفل میلاد میں اس کو میں نے آپ کو بتایا حالانکہ میری تو عادت نہیں ہے میں ذاتی واقعات کو تقریروں کی زینت نہیں بناتا لیکن یہ ضمناً ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہاں پہنچے تھے ہم حضور یہ شاید مجھے بڑا پسند آیا سبحان اللہ قبول فرما لیں سبحان اللہ اور یہ آپ کے لیے تحفہ ہے سرکار نے وہ قبول فرما لیا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر گزری تے پنڈوں شاید بیچن والے صاحب بھی آ گئے حضور تہاڈے کول شاید آیا ہے تے پیسے تساں دینے اللہ غنی اللہ غنی سرکار فرما ہم نے تو تم سے شاید نہیں خریدا حضور یہ آیا ہوا ہے نا آپ کے پاس سبحان اللہ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت وہ جو عبداللہ پاک تھے ان سے فرمایا کیا ماجرا ہے عرض کی تھی حضور فرمایا تو کہتا تھا یہ تحفہ ہے سبحان عرض کی اللہ حضور میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ تحفہ ہے سبحان اللہ پسند مجھے بڑا آیا حضور جیب اجازت کوئی نہیں دن دی سبحان اللہ تو میں نے اس سے کہا تھا کہ پیش میں نے کرنا ہے پیسے حضور خود عطا فرمائیں سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا یا غوث اعظم مرحبا 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 سبحان اللہ ہم میں سے کوئی اور ہوتا تو جناب کتنی ناک بھویں چڑھتی غصے میں آتے تینوں ایڈی تکلف دی کیڑی لوڑ سی جیسی آپ ہی پیسے دینے سن نہ یہ سنتے ہی راوی کہتے ہیں کہ وہ ہوا کیا ہوا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس سبحان اللہ
اس تبسم کی عادت پہ لاکھ وسلم سبحان اللہ جان عالم مسکرائے اور مسکرا کر ان صاحب سے کہ جن کے ذمہ داری ان اخراجات کی تھی فرمایا شاید والے کو اس کے پیسے دے دو، سبحان اس کو اللہ تحفے کی قدر بھی پوری عطا کر دی اور مال والے کو اس کا عوض بھی پورا عطا فرمایا۔ تو یہ جھلک اور مثال ہے سراپا رحمت سبحان اللہ کیا ہونے کی؟ حضور مجسم رحمت ہے۔ رحمان کی رحمت کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو وہ رحمت للعالمین کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی رحمت کا بافرسہ عطا فرمائے۔ بڑی خوش بختی ہے پورے عالم اسلام میں الحمدللہ جشن کا سماں ہے۔ سبحان اللہ ہر علاقے کی اپنے اپنے ریتی رواج کے مطابق ڈیکوریشنیں ہو رہی ہیں، جھنڈے لگ رہے ہیں، لائٹنگ لگ رہی ہے، اور آج صابری ٹاؤن میں بھی ماشاءاللہ میلاد پاک کی محفل کا سلسلہ ہوا۔ سبحان اللہ اولیاء اللہ را امام اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی، شیخ محقق دہلوی، بڑے بڑے اجلہ محدثین جو بذات خود صفوف اولیاء میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں میلاد ہوتا ہے وہاں سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور میلاد کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، سبحان شفاؤں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ اور اسی ضمن میں ان بزرگوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کو زیارت اقدس جمال اقدس نصیب ہوئی سبحان تو انہوں نے عرض کی حضور جڑے توڑے آن دی خوشی کر دینے، سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تو وہ کوئی انداز نہیں میں کہوں کہ آپ بھی ان میں ہو کہ نہیں ہو۔ کون اس وقت کسی اور کے لیے بیٹھتا ہے؟ سبحان اللہ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا دن رات جلسوں میں ہے، آپ یقین مانے بیٹھے بیٹھے کبھی یہ خیال یکدم ذہن میں آتا ہے کہ 1500 سال لنگ گئے۔ سبحان اللہ یہ جو آپ میں سے حضرات ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں میں اعتراض نہیں کرنے، میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں، یعنی ایسے کر کے دھیان سے سن رہے ہیں، کس کی باتیں سن رہے ہیں؟ سبحان سرکار اللہ کی۔ جو بھائی کھڑے ہو کر سن رہے ہیں وہ، جو بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ، مسجد کی سیڑھیوں پہ، کیا ہے یہ؟ سبحان 1500 سال بعد بھی عشق کا یہ حال ہے سبحان اللہ کہ صرف انہاں دیاں گلاں سنن واسطے، سبحان اللہ نعت کی صورت میں تعریف سننے کے لیے، خطاب کی صورت میں ان کی سیرت سننے کے لیے، تو بھائی صاحب 1500 سال بعد بھی یہ حال ہے۔ سبحان یہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ظہور ہے۔ سبحان اللہ اور امام احمد رضا جو 14ویں صدی کا مجدد ہے، سبحان اللہ 1000 کتابوں کا رائٹر ہے، سبحان اللہ نوجوانوں کو کہوں گا اعلیٰ حضرت نے سائنسی علوم پر 100 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ سبحان اللہ وہ کہتے ہیں خدا جانے اس وقت انہوں نے کیا دیکھا، وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ، سبحان مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ سبحان اللہ تو وہ بزرگ بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ حضور جو آپ کے آنے سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی جناب سے انہیں کیا عطا ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو ہمارے آنے سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں۔ الہی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، الہی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما، الہی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما سبحان اللہ کہ تیرا حبیب ہم سے خوش ہو جائے، سبحان اللہ اور ہمیں اپنے حبیب کی آمد پر خوشیوں محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان اللہ تحفہ پیش کریں جی، برتھ ڈے پر دوستوں کو پیش کرتے ہیں، مالکوں کو بھی نظر پیش کریں، تحفہ پیش کریں۔ کریم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ